کہانی کا آغاز ایک نوجوان ارجن کے بیان سے ہوتا ہے۔ ارجن ایک سماجی تنظیم یعنی NGO کے ساتھ منسلک تھا، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں لوگوں کی ضروریات جانچنا اور امداد فراہم کرنا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 10 سال پہلے کا ہے، جب وہ اور اس کی ٹیم راجستھان کے تھر ریگستان کے دور دراز علاقوں میں سروے کے لیے گئے۔ ریگستان کی یہ زمین بے حد خشک اور سنسان تھی، جہاں سورج دن بھر اپنی شدید حرارت سے زمین کو جلا دیتا اور رات کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ سنسان فضا چھا جاتی تھی۔ ارجن اور اس کی ٹیم میں کل 12 لوگ تھے، جو 3 چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں تقسیم ہوئے تھے۔ ہر ٹیم میں 4 بندے تھے۔ ان کا کام دیہات کے حالات، خوراک کی کمی، پانی کی دستیابی اور بنیادی ضروریات کا جائزہ لینا تھا۔ جیسے ہی ٹیم ریگستان کی سنسان ریت میں آگے بڑھی، انہیں معلوم ہوا کہ کچھ دیہات کے مکمل طور پر خالی اور بکھرے ہوئے مکانات پر مشتمل ہیں۔ یہ مکانات اتنے ویران نظر آ رہے تھے کہ جیسے برسوں سے کسی نے انہیں چھوا ہی نہ ہو، مگر ساتھ ہی کچھ ایسے آثار بھی نظر آ رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ یہاں کبھی لوگ رہتے تھے۔ ٹیم نے سوچا کہ شاید لوگ کھانے کی تلاش میں گاؤں سے نکلے ہوں، اس لیے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دن بھر کی گرم ریت اور دھوپ کے بعد شام کے وقت ٹیم نے ایک جگہ کیمپ لگایا۔ سورج غروب ہونے لگا اور ریگستان میں خاموشی چھانے لگی۔ دن کے وقت کی جلن اور دھوپ کے بعد شام کا منظر کچھ پرسکون سا تھا، مگر ٹیم کو ابھی بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں یہ سنسان گاؤں واقعی خالی نہیں ہے۔ ایسے میں رات کا اندھیرا چھانے لگا، چند مکانات میں روشنی دکھائی دی اور ساتھ ہی عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی سنجیدہ اور گہری تھیں کہ ان کی سسکیاں جیسے کسی درد یا تکلیف کا اظہار کر رہی ہوں۔ ارجن اور اس کی ٹیم نے پہلا رد عمل یہی لیا کہ یہ شاید مقامی لوگ ہوں گے، لیکن جب وہ قریب جا کر دروازوں پر دستک دینے لگے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور خوف کی ملی جلی فضا چھا گئی، جو ہر ایک کو محسوس ہونے لگی۔ ان سنسان مکانات میں نہ صرف بکھرے ہوئے برتن اور ضروری اشیاء موجود تھیں، بلکہ ان کے ارد گرد کے کھیت اور ریت بھی سنسان تھے، جیسے یہاں انسانوں کا کوئی قدم برسوں سے نہ پڑا ہو۔ ارجن اور اس کی ٹیم نے یہ سوچا کہ یہ منظر بہت غیر معمولی ہے، مگر کام جاری رکھنے کے لیے انہیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے بعد صورتحال واضح ہوگی، اور اگر لوگ واقعی واپس آئے ہوں گے تو وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، ریگستان کی سنسان ریت پر رات کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ دن بھر کی دھوپ اور زمین کی جھلسا دینے والی گرمی کے بعد ماحول میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر ارجن اور اس کی ٹیم کو جلد ہی محسوس ہوا کہ یہ سکون کسی معمولی خاموشی جیسا نہیں۔ کچھ دور بکھرے ہوئے مٹی کے مکانات میں ہلکی روشنی جھلک رہی تھی، اور ساتھ ہی عورتوں کی گونجتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آواز کسی خوشی کی نہیں، بلکہ شدید درد اور سسکیوں سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے برسوں تک اپنی تکلیف کو چھپایا ہو اور اب اسے بیان کر رہا ہو۔ ارجن نے سب کو خبردار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ محض مقامی لوگ ہوں، لیکن جب وہ آوازوں کی سمت بڑھے اور کچھ مکانات پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازے خالی تھے اور آوازیں زیادہ گہری اور خوفناک لگنے لگیں۔ ایک مکان میں داخل ہونے کی ہمت کی گئی تو وہاں سفید لباس میں ایک عورت اپنے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کی سسکی اتنی شدید تھی کہ دل کانپنے لگا۔ عورت کی رنگت اتنی سیاہ اور چہرہ نامعلوم سا لگ رہا تھا، بال بہت کم اور مردانہ نوعیت کے، اور اس کے جسم کا وجود پتلا اور کمزور تھا۔ جیسے ہی عورت نے اٹھ کر اپنی آنکھیں کھولی، ارجن اور ٹیم کے تمام ارکان خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی آنکھیں بلی جیسی روشن تھیں، جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ عورت حرکت کرتے ہوئے اچانک غائب ہو گئی۔ ٹیم کو پہلی بار حقیقی خوف محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی مافوق الفطرت ہے۔ اتنا ہی نہیں، جیسے ہی عورت غائب ہوئی، مکان میں رکھے ہوئے برتن خود بخود ہلنے اور گرنے لگے۔ ہوا میں اڑتے برتنوں کی آواز کے ساتھ پائلوں اور چوڑیوں کی سنسنی خیز آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، جیسے بہت ساری عورتیں قریب آ رہی ہوں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر طرف روشنی چھا گئی اور آوازیں مسلسل بڑھتی گئیں۔ ارجن اور اس کی ٹیم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سب کو سمجھ آیا کہ یہ صرف انسانی ماحول نہیں بلکہ کچھ غیر معمولی اور خوفناک تھا۔ اس دوران ایک اور مکان سے ایک عورت باہر نکلی، جو قد میں بہت لمبی تھی، 6 فٹ سے بھی زیادہ۔ اس نے تالیاں بجانا شروع کی، اور جیسے ہی پہلی تالی بجائی،
ہر طرف سے خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ عورت چلتے ہوئے اچانک غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں ہر بار روشن ہوتی جیسے کسی مافوق الفطرت طاقت کی علامت ہو۔ ٹیم کے ارکان اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ وہ اپنے کیمپ کی طرف بھاگنے لگے۔ جیپ میں بیٹھ کر ارجن نے بلند آواز میں سب کو جیپ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مدد طلب کی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ارجن اور اس کی ٹیم کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مٹی کے سنسان مکانات میں روشنی ابھی بھی ہلکی ہلکی دکھائی دے رہی تھی، لیکن ساتھ میں سنائی دینے والی آوازیں اب مزید خوفناک ہو گئی تھیں۔ پائلوں اور چوڑیوں کی جھنکار، عورتوں کی سسکی اور کبھی کبھی چیخ کی آوازیں ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہو رہا ہو۔ ارجن اور اس کی ٹیم نے سوچا کہ یہ سب ممکنہ طور پر کوئی انسانی کھیل یا مذاق نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ اپنے کیمپ کی طرف واپس جا رہے تھے، اچانک ایک مکان کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہاں سے عورت کی چیخ نکلنے لگی۔ اس کی آواز نہ صرف بلند بلکہ غیر انسانی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے قریب جا کر دیکھا، وہاں ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی، قد میں لمبی، اور اس کی آنکھیں جانوروں کی طرح چمک رہی تھی۔ یہ عورت انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے ارد گرد کی فضا میں سردی اور عجیب سکون کی کمی محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی عورت نے ایک تالی بجائی، ہر طرف سے تالیاں، چیخیں اور سسکیاں گونجنے لگیں۔ دیگر مکانات سے بھی اسی طرح کی آوازیں آنے لگیں، جیسے پورے گاؤں میں مافوق الفطرت مخلوقات کا اجتماع ہو گیا ہو۔ ارجن اور اس کی ٹیم کے ارکان خوف سے کانپنے لگے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کچھ مافوق الفطرت وجود ہیں۔ وہ عورت کبھی اچانک نمودار ہوتی، کبھی غائب ہو جاتی، اور اس کے سرخ یا روشن آنکھیں ہر بار ان کی طرف دیکھتی۔ ہر حرکت کے ساتھ مکانات میں رکھی ہوئی چیزیں خود بخود ہلنے لگیں، برتن گرنے لگے اور ہوا میں اڑنے لگے۔ سب سے خوفناک منظر تب آیا جب ایک اور گھر سے ایک عورت نکلی جو پہلے والی عورت سے بھی لمبی اور خوفناک تھی۔ اس نے بھی تالیاں بجانا شروع کی اور جیسے ہی پہلی تالی بجائی، ہر طرف سے غیر انسانی آوازیں گونجنے لگیں۔ ان آوازوں کے درمیان عورتیں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، لیکن دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ٹیم کے سارے ارکان اپنی سانسیں روک کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ رات مکمل طور پر چھا چکی تھی اور ارجن اور اس کی ٹیم کی ہمت آخر تک آزمائی جا رہی تھی۔ گاؤں کی سنسان گلیوں میں ہر طرف روشنی کے دھبے اور عورتوں کی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مکانات میں برتن خود بخود گرنے لگے، ہوا میں اڑتے ہوئے بکھر گئے تھے اور پائلوں کی سنسنی خیز آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ ارجن اور ٹیم کے ارکان خوف سے کانپ رہے تھے، مگر انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب پیچھے ہٹنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ موجودات اپنی جگہ مضبوطی سے قابض ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے کیمپ کی طرف بڑھے، ایک بڑی روشنی اچانک سامنے کے مکان سے نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ایک عورت نکلی جو پہلے والی عورتوں سے بھی خوفناک اور قد میں لمبی تھی۔ اور جیسے ہی تالی بجائی، پورے گاؤں میں چیخیں اور سسکیاں گونجنے لگیں۔ ارجن اور اس کی ٹیم کے ارکان نے محسوس کیا کہ یہ مخلوق محض خوف پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ وہ ہر طرف قابض ہے اور گاؤں کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ اسی دوران مکانات کی کھڑکیوں اور دروازوں سے روشنی جھانکنے لگی اور عورتیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چل کر سامنے آ رہی تھی، مگر ہر بار جیسے ہی ان کی طرف نظر ڈالی جاتی وہ غائب ہو جاتی۔ ارجن نے بلند آواز میں منتر پڑھنے شروع کر دیے اور ٹیم کے دوسرے ارکان بھی ساتھ ساتھ منتر پڑھنے لگے۔ یہ روحانی عمل ان کے لیے ایک حفاظتی زنجیر کا کام کر رہا تھا۔ خوف کی اس انتہا کے بعد ٹیم نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر گاؤں سے نکلیں۔ جیپ میں بیٹھ کر انہوں نے ریگستان کی سنسان راہوں پر رفتار بڑھا دی۔ ہر موڑ پر وہ محسوس کرتے کہ چیخیں ان کے پیچھے آ رہی ہیں اور روشنی کے دھبے مڑ کر ان کے پیچھے جھلک رہے ہیں۔ آخرکار جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ دور سنسان گاؤں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صبح کے وقت جب وہ اپنی اصل ٹیم اور دیگر مقام پر پہنچے تو سب نے صورتحال جان کر ہکا بکا رہ گئے۔ ارجن نے سب کچھ تفصیل سے بتایا، روشنی، سسکیاں، تالیاں، عورتوں کے لمبے قد اور مافوق الفطرت حرکات۔ مقامی بزرگوں نے بتایا کہ یہ دیہات اصل میں ایک چڑیل جادوئی عورتوں کا قبیلہ تھا جس نے برسوں پہلے انسانی بستیاں ختم کر دی تھی۔ رات کے وقت وہاں صرف ان کی روحانی موجودگی اور آوازیں گونجتی ہیں۔ ارجن اور ٹیم کے لیے یہ واقعہ ایک خوفناک اور سبق آموز تجربہ بن گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی بھی اکیلے یا بغیر تیاری کے وہاں نہیں جائیں گے۔ این جی او نے بعد میں مدد کے لیے ٹیمیں بھیجیں اور لوگوں کی ضروریات پوری کی،
مگر اصل خوفناک تجربہ اور گاؤں کی خالی راتیں ہمیشہ ارجن اور ٹیم کے ذہنوں میں زندہ رہیں۔